ہمارے پاس یہ جو قرآن آیا ہے، اس قرآن کے حضرات صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کے فرشتے جبریل امین اترا کرتے تھے، اور جبریل امین جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر نازل فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کو سناتے، اور انہی صحابہ میں سے کچھ مخصوص صحابہ کی یہ ڈیوٹیاں رسول کائنات نے لگا رکھی تھیں کہ قرآن مجید کا یہ جو مقام نازل ہوا ہے، اس مقام کو وہ لکھ لیں، تحریر کر لیں، اور اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے لکھیں، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد میں لکھیں، اس آیت کریمہ کو فلاں صورت کے اندر درج کیا جائے، فلاں آیت مبارکہ سے پہلے لکھا جائے، فلاں آیت مبارکہ کے بعد لکھا جائے۔ یہ ساری ترتیب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسے سیکھتے اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے۔ کچھ صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے تھے، کاغذوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح چمڑے کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، پتھر کے اوپر بھی اسے درج کیا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر بھی اسے لکھا جاتا تھا۔ مختلف طریقوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا دین، اس کے سب سے بڑے گواہ حضرات صحابہ کرام ہیں، کلمہ شہادت کے گواہ اصحاب رسول ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے گواہ صحابہ کرام ہیں کہ اس نماز کیسے ادا کرنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کو کیسے ادا کرنا ہے، کون کون سے الفاظ کس کس مقام پر ادا کرنے ہیں، اس کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز کے گواہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے گواہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے غسل کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے گواہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے عمرے کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے حج کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے غزوات کے گواہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، بدر کے گواہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، احد کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، احزاب کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، فتح مکہ کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز، نبی علیہ السلام کی تدفین، تمام امور کے گواہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو دین سے نکال دیا جائے، دین مکمل نہیں ہوتا، دین کی گواہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ جس دین کے گواہ صحابہ ہیں، اس صحابہ کو صدوق ماننا پڑے گا، ان صحابہ کو ساری کائنات سے اعلیٰ پاک باز ہستیاں ماننا پڑیں گی، اور اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کے کل صحابہ کلہم صدوق تھے، سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے صحابہ سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صداقت کو تسلیم کیا ہے، رب کائنات نے ان کے ایمان کے امتحان لیے ہیں، اور 100/100 نمبروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پاس کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ سورہ التوبہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے خالق ارض و سما نے اس آیت مقدسہ کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا السابقون الاولون، پہلے پہلے ایمان لانے والے، ابو بکر پہلے پہلے ایمان لانے والے، علی المرتضیٰ پہلے پہلے ایمان لانے والے، حضرت عمر بن خطاب پہلے پہلے اسلام لانے والے، حضرت عثمان بن عفان پہلے پہلے ایمان لانے والے، حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے پہلے ایمان لانے والے، حضرت زید بن حارثہ، السابقون الاولون، جو پہلے پہلے لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان میں جنہوں نے سبقت کی ہے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے سابقون الاولون ہو یا انصار میں سے سابقون الاولون ہو، جنہوں نے ابتدائی زمانے کے اندر اسلام کو قبول کیا، مصائب کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، مکہ والے جن کے مخالف بنے، یثرب مدینہ والے جن کے مخالف بنے، اپنوں نے جن سے دشمنیاں لی اور جناب بیگانوں نے جن کے ساتھ دشمنیاں لی، یہ
सारे लोग अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, रब कायनात फरमाते हैं ये सबकत ले जाने वाले, इब्तिदा के अंदर इस्लाम को कबूल करने वाले, दीन इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले, अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले, अपना माल पेश करने वाले, अपनी जदादे पेश करने वाले, अपने घर कुर्बान करने वाले, हबशा की तरफ हिजरत करने वाले, मदीना की तरफ हिजरत करने वाले, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये पहले पहले सबकत ले जाने वाले रसूलुल्लाह के सारे सहाबा। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, फिर इनकी जिन्होंने इत्तिबा की, पैरवी की एहसान के साथ, नेकी के साथ, इनके बाद में आने वाले दूसरे दर्जे के सहाबा, वो भी अल्लाह तबारक व तआला उनका भी तज़किरा फरमा रहे हैं। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जिन्होंने एहसान के साथ, नेकी के साथ इनकी पैरवी की है, नमाजें अदा की हैं, ज़कातें अदा की हैं, सदकात व खैरात अदा की हैं, नेकी के अमूर के ऊपर उन्होंने जिंदगी को गुजारा है। इन अव्वलून अस्साबिकून अल-अव्वलून के नक्शे कदम पे वो चलते रहे हैं, जैसे सिद्दीक ने किया है, जैसे फरूक ने किया है, जैसे उस्मान ने किया है, जैसे अलीउल मुर्तजा ने किया है, ये इनके नक्शे कदम पे चलने वाले। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले। अल्लाह ये साबिकून अल-अव्वलून जो है, इनके बाद जो आने वाले सहाबा है, अल्लाह इनके लिए एजाज किया है। अल्लाह कहना इनके बारे में आप क्या चाहते हैं? फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये वो पाकबाज हस्ती है, ये अपने रब से राजी हो गई है और रब कायनात इनसे राजी हो गया है। अल्लाह ने उन सब के लिए रजामंदी का सर्टिफिकेट दे दिया है, ऐलान कर दिया है वो साबिकून अल-अव्वलून, मुहाजिरीन में से हो तब भी, अंसार में से हो तब भी, और इनके बाद में इनकी पैरवी करने वाले जो सहाबा बाद में दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, ये सारे के सारे अल्लाह का इन सब के लिए ऐलान है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अपने अल्लाह से राजी हो गए। अब कोई अगर अकल से पैदल ये कहे कि सिर्फ तीन ही थे, बाकी मुर्तद हो गए थे, दीन इस्लाम को छोड़ गए थे, उनके ईमान और इस्लाम पे शक करें, वो अल्लाह के कुरान की आयत का इनकारी है। रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इन सब से राजी हो गया और ये सब अल्लाह से राजी हो गए। व अद्दा लहुम जन्नातिन, अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं। व अद्दा लहुम जन्नातिन, अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं, तजरी तहतहल अनहारु, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। रब्बे कायनात फरमाते हैं ये जन्नतें हमने इनके मुकद्दर में लिख दी है, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेश अल्लाह की जन्नतों के अंदर रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल कबीर, ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ने इन अस्साबिकून अल-अव्वलून को और इनकी इत्तिबा करने वाले, बाद में दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाले सहाबा को अल्लाह ने अता कर दी है। अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नतें भी अता कर दी हैं, अपनी रजामंदी के सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं, हमेशा हमेश के लिए जन्नत का दखूल भी इनको दे दिया है और इनके लिए ऐलान भी कर दिया है कि अल फौजुल अजीम, बहुत बड़ी कामयाबी इनका मुकद्दर बन गई है। ये रसूलुल्लाह के सहाबा है, अस्साबिकून अल-अव्वलून है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी के सर्टिफिकेट दिए। आइए कुरान मजीद का एक और मुकाम समात फरमाइए, यहाँ पे भी 2-3 सहाबा का सिर्फ तज़किरा नहीं है, बहुत से सहाबा के बारे में फरमाया। वो कौन से सहाबा हैं? वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि, वो लोग जो ईमान लेकर आए, हाँ ईमान के बाद उन्होंने हिजरत की, मक्का को छोड़ा मदीना चले गए। जिन्होंने हिजरत की इससे पहले हिजरत हबशा भी की है, मक्का को छोड़ा हबशा चले गए, मक्का को छोड़ा मदीना चले गए। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद किया, बदर का मैदान सजाया, ओहद का मैदान सजाया, एहजाब का मैदान सजाया, फतह मक्का के लिए आए, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद किया। वल्लज़ीना आवऊ, और वो लोग जिन्होंने इन मुहाजिरीन को जगह दी जो अंसार बन गए। ये मक्का से लुटे फुटे काफिले जब मदीना में पहुंचे तो इनका वेलकम करने वाले
ان کا استقبال کرنے والے، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے والے، ان کو اپنے باغوں میں شریک کرنے والے، اپنے کاروباروں میں شریک کرنے والے، اپنے گھر میں شریک کرنے والے وہ لوگ جو ہیں آوؤ، جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قدم سے قدم ملا کر، کندھا سے کندھا ملا کر یہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی مومن حق ہے، سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مومنون کہہ رہا ہے اور ہم کسی اور کو مومن کہتے ہیں، سمجھتے ہیں فلاں مومن ہے، فلاں مومن ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے۔ لہم مغفرۃ واجر کریم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے اور اجر کریم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، رزق کریم اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے نام لکھ دیا ہے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، یہ صحابہ ہے، اور جو ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہو گئے، جنہوں نے ان کی مدد کی ہے اور ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، انہیں جگہ دی، ان کو مکانات دیے، ان کی مدد کی، وہ انصار مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اعلان فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش و مغفرت کے اعلان کر دیے۔ کہتے ہیں صرف 3 تھے، باقی مرتد ہو گئے تھے۔ آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، 313 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بدر کے موقع پر موجود تھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اذ یوحی ربک للملائکۃ، اے پیارے محبوب نبی، جب اللہ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ انی معکم، اے فرشتو تم بھی میدان جہاد میں کود پڑو، بدر کے اندر چلے جاؤ، ان کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں ہے، کسی کے پاس جناب ڈھال ہے، کسی کے پاس زیرہ نہیں ہے، ایسے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر کوئی چھڑی پکڑ کر جہاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی کے پاس جنگ کا کوئی سامان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور آگے جو لشکر ہے 1000 سے زائد لوگ ہیں جن کے پاس اس دور کا تمام کا تمام جہاد کا، لڑائی کا، قتال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس موجود ہیں۔ جنگ والے سارے آلات لے کر آئے ہیں، اور ادھر مجاہدین ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کے پاس نہ تیر ہے نہ تلواریں ہیں، چند تلواریں ہیں، کچھ ڈھالے ہیں، لیکن یہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو آسمانوں سے نازل کر دیا اور پیغام کیا دیا؟ انی معکم، اے میرے فرشتوں تم چلے جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی کیا لگا رہے ہیں؟ فثبتوا الذین آمنوا، ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ ان 313 کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آمنو، ایمان والے۔ کہتے ہیں 3 ہی تھے، رب کائنات خالق ارض و سما فرما رہے ہیں فثبتوا الذین آمنوا، ان 313 کو اللہ کے قرآن نے ایمان والا کہا ہے۔ بدر والے بھی ایمان والے تھے، مہاجرین بھی ایمان والے تھے، انصار بھی ایمان والے تھے، ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے، ان کو بھی اللہ نے مومنون حقا کہا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، اس سے آگے بات آ گئی ہے، سن 2 ہجری تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ نبی کائنات کے 313 صحابہ بدر میں موجود ہے، ان کے لیے اللہ کا قرآن مومنون حقا کہہ رہا ہے، ان کو آمنو کہہ رہا ہے، ایمان والے قرار دے رہا ہے۔ اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایک اور بھی بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ صحیح حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اوپر نظر ڈالی، اہل بدر کے اوپر اللہ نے اہل بدر کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا تمام بدری صحابہ کے لیے، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد اللہ تم سے اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے، اعملوا ما شئتم، جو بھی تم عمل کرنا چاہتے ہو، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو کرتے چلے جاؤ۔ رب کائنات فرماتے ہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تمام بدری صحابہ کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اس کے بعد جو مرضی عمل کرو، اللہ کی مغفرت و بخشش کا اعلان تمہارے لیے ہے۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا
تو کوئی مائی کا لال یہ کہے کہ مجھے اس پر اعتراض ہے، کوئی جیلم سے سکالر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مجھے اعتراض ہے، میں ان کے لیے مغفرت و بخشش کی بات کیوں کروں؟ اس کی اپنی بات ہو سکتی ہے اور رب کے قرآن کی بات ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے ان کو ایمان والا کہا، اور نبی سلطان رحمت عالم کونین کے تاجور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ نے ان پر نظر کی ہے اور رب کائنات نے ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا، جو مرضی عمل کرو، جو مرضی عمل کرو آج کے بعد۔ اللہ فرما رہے ہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہو گئے ہیں، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی 1400 صحابہ کو لے کر نبی رحمت کائنات کے امام جناب مکہ تشریف لا رہے ہیں تاکہ عمرہ ادا کریں۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں روک دیا ہے، حدیبیہ مقام کے اوپر ٹھہرا دیا ہے کہ نہیں نہیں، ہم آپ کو مکہ میں نہیں جانے دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال تشریف لے آئیں، آپ آ کر عمرہ کریں، 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے، کوئی تیر تلوار ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، اگر کوئی ہوگی تو وہ بھی نیام میں ہوگی، آپ کو یہاں پہ مزید ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی، عمرہ کریں واپس چلے جائیں۔ لمبی بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو صلح کا معاہدہ ہوا ہے، اس سے پہلے ایک افواہ پھیلا دی گئی، اور وہ افواہ کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ سفیر بن کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل مکہ کے ساتھ سفارت کرنے کے لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے، کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں اجازت دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا لیا گیا۔ یہ بھی لمبی بات ہے، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا، افواہ آپ تک بھی پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے جو حدیبیہ مقام پہ موجود تھا، تمام 1400 صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بیعت لی ہے، 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے جناب مطالبہ کر دیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا، ان کے قصاص کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بارے میں آواز اٹھائی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاویہ بھی باغی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی باغی ہے، استغفر اللہ۔ تیرا ایمان تجھے کیسے اجازت دیتا ہے کہ جن کے خون کے بارے میں رسول کائنات بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ نے یہ بیعت کی، ہم عثمان کے خون کے لیے اپنا خون بہا دیں گے۔ آخر پہ رسول اللہ نے بھی اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر عثمان کے خون کے لیے میں محمد کو بھی خون بہانا پڑا، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اس عثمان کے خون کو معمولی سمجھتے ہو؟ اس عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے والوں کو باغی کہتے ہو؟ کہاں کا تمہاری ایمان، کہاں تمہاری غیرت چلی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن ان 1400 صحابہ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہو گیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ان تمام مومنین، رضی اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا، المؤمنین کا بھی استعمال کیا۔ اللہ ان تمام 14 کے 1400 صحابہ سے راضی ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، اور اللہ نے ان کو مومن کہا۔ کون وہ لوگ تھے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے اے پیارے محبوب نبی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ ان 1400 کو مومنین بھی کہا اور ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا۔
آئیے اس سے آگے بات کو بڑھائیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, بلکہ یہاں پہ بھی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں. اللہ کے پیارے حبیب نے حدیث مبارک ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا یا تحت الشجرہ, اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے موقع پر جو موجود تھے, جنہوں نے میری بیعت کی ہے, وہ 1400 کے 1400 جنتی ہیں, کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ نے جنت ان کے نام الاٹ کی. بات کو مانوں یا تیری بات کو ماننے دے رہے ہیں. مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. آیات اور بھی ہیں, میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. فتح مکہ کا موقع تھا. اللہ مالک کائنات نے, خالق ارض و سما نے فرمایا, اے پیارے محبوب نبی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, آپ کے پاس اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح آ گئی ہے. اللہ فتح آ گئی, مدد آ گئی. اب کیا ہوگا؟ رب کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں, اے پیارے محبوب نبی, اب دیکھنا آپ, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ دیکھیں گے اب فوج در فوج, فوجوں کی فوجیں دین اسلام کے اندر داخل ہوں گی. تو لوگوں کو دین اسلام سے نکالتا جا رہا ہے. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اب مکہ فتح ہو گیا ہے. اے پیارے محبوب نبی, 1 2 3 نہیں, 2 4 5 10 نہیں, 20 25 30 50 100 نہیں, قبیلے 1 2 قبیلے نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج, فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جب مکہ داخل ہوا, قبائل کے قبائل, علاقوں کے علاقے اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے. جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوئے. کبھی ادھر سے پیغام آتا ہے فلاں قبیلہ بھی مسلمان ہو کر آ رہا ہے, کبھی ادھر سے پیغام آتا ہے فلاں قبیلہ بھی مسلمان ہو کر آ رہا ہے. اللہ کا قرآن سچ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, پیارے محبوب نبی آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. 2 3 کی بات نہیں ہے, فوجوں کی فوجیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے. نبی کائنات کے تمام صحابہ صدوق ہیں, ایمان والے ہیں. رب کائنات نے ان تمام صحابہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے نبی کائنات کے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. آج سکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں امتحانات ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کوئی نقل لگا کے پاس ہو جاتا ہے. جناب کسی کا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے صرف وہی سوال یاد کیا ہوتا ہے, امتحانات میں وہ آ جاتا ہے, باقی کتاب کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن پاس ہو جاتا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا کے امتحانوں جیسا امتحان رب کائنات کا نہیں ہے. رب کائنات نے رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اللہ تو نے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. پھر دل میں کیا دیکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں للتقوی, ان کے دلوں کے اندر تقوی دیکھا ہے. اللہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کائنات کے صحابہ کے دلوں میں تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ نازل کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور بھی بڑی باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے صحابہ کو محتدون کہے, مفلحون کہے, فائزون کہے, اللہ کی جماعت کہے, حزب اللہ کہے. بڑے اعزازات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. آئیے ایک حدیث, ایک قرآن مجید کی آیہ مقدسہ جو تمام باتوں کا احاطہ کرتی ہے, آپ کے لیے, میرے لیے, قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ. اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر چاہتے ہو ہدایت حاصل کرنا پھر رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو, ان جیسا ایمان لاؤ, تب تمہارا ایمان اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس قرآن مجید کا مصداق جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اس تم کے مخاطب سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ تھے. ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی تھے, علی المرتضیٰ تھے, حسن و حسین تھے, سعد سعید تھے, حضرت امیر معاویہ تھے, علی حاضر قیاس رسول اللہ کے صحابہ اس آیت مبارکہ کے مصداق ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تم ان جیسا صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پا سکتے ہو.
صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے. آج تو صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کر رہا ہے. نبی کائنات کے صحابہ کے ایمان کو معیار کسوٹی قرار دیا ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے گا, اس سانچے میں اپنے ایمان کو ڈھال کر لے کر آئے گا, تب ایمان والا ہو سکتا ہے, ورنہ ہدایت والا اور ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ بیان کیا ہے. آئیے سماعت فرمائیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کے بعد اور پھر وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ سَبِيلًا کے درمیان میں وہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جنہوں نے مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کی, اللہ انہیں بھی جہنم کے اندر ڈالے گا. اور یہ سبیل المومنین کون سی ہے؟ کسے مومنین کا رستہ قرار دیا ہے؟ وہ نبی کائنات کے صحابہ ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, علی المرتضیٰ ہے, حسن و حسین ہے, معاویہ ہے, سعد و سعید ہے. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین قرار دیا ہے اور انہی کے رستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جو ان کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے, ان کی اتباع نہیں کرتا, ان کے رستے سے اعراض کرتا ہے, اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے. وَنُوَلِّهِ مَا جَهَنَّمَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جو بہت برا ٹھکانہ ہے. بہت برا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے جو سبیل المومنین کو ترک کر دیتا ہے, رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر لگ جاتا ہے. آئیے اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس روئے زمین کی سب سے پاک باز ہستیاں ہیں, ان کے درمیان اختلافات نہ ڈھونڈا کرو. وہ بھی انسان تھے, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں. اب تجھے اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم نبی کائنات کے صحابہ کے آپس کے اختلافات کو دنیا کے سامنے نشر کریں. یہ کرامہ ایک فرقہ تھا, کرامیہ ایک فرقہ تھا قدریہ کا. وہ فرقہ جو اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, پیغمبر تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ان کی غلطیاں نکالا کرتا تھا. یہ انہی کرامیہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کے عیوب و نقائص کو نکالتے ہیں. جب اللہ نے ان کے لیے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیے, اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, اللہ نے انہیں جنتیں عطا کر دی ہیں, اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے, تو ہمارا حق نہیں بنتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کیڑے نکالتے رہے, ان کے عیب نکالتے رہے. یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. نبی کائنات, اور یہ امت کا متفقہ مسئلہ یاد رکھیں, اہل سنہ کے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں, صحابہ کے جو آپس میں تنازعات ہوئے ہیں, ہم ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, اس کا ذکر نہیں کریں گے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں. اب ایک فتنہ نیا اٹھا ہے, حافظ عمار صاحب نے اشارہ کیا, چلیں اس کا بھی میں ذکر ساتھ کر دیتا ہوں. ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کی صحابیت کے اوپر, ان کے ایمان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں دو باتیں صرف ان کے حوالہ سے ذکر کروں گا. ایک حدیث مبارکہ سے کہ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اول جیشی یغزون البحر فقد اوجبوا, میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سب سے پہلے جہاد غزوہ کرے گا سمندروں میں, دریاؤں میں, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فقد اوجبوا, اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے. سن 27 ہجری اور سن 28 ہجری, اس دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ ہم
سمندروں میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم نے بری جہاد کیا ہے، کافروں کی صفیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، علاقوں کے علاقے فتح کیے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم سمندروں میں بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس دور میں افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر 1600 بحری بیڑے تیار کیے، اور یاد رکھیں تاریخ اس بات کی چشمدید ہے اور گواہ ہے کہ اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور جو بحری قوت تھی اس دور کی، وہ پاپا روم کی تھی، قسطنطنیہ روم، جسے جو نا اس دور کا کیسر کہا جاتا تھا، کیسر روم جو تھا اس کے پاس سب سے بڑی بحری قوت موجود تھی، اور اس کے پاس صرف 500 بحری بیڑے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1600 بحری بیڑے تیار کر کے دریاؤں میں، سمندروں میں اتارے، اور پھر جہاد کے لیے قافلے نکلے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مصداق تھے۔ اول جیشی یغزون البحر فقد اوجبوا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں میری امت میں سب سے پہلا لشکر اور گروہ جو سمندروں میں جہاد کرے گا، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، وہ پہلا لشکر جو دریاؤں میں جہاد کے لیے کودا تھا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ لگتی ہے جناب ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی نیند سے بیدار ہوئے، قیلولہ فرما رہے تھے، آپ اٹھے، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا، چہرے پہ تبسم ہے، مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام کہتی ہیں آقا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ام حرام میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر کے سینے کے اوپر جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، میں اس لشکر دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ام حرام کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے۔ آپ نے دعا کی اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ فرمایا کہ اے ام حرام تو اس لشکر میں ہے۔ پھر آپ سو گئے، اس کے بعد پھر آرام کرنے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر اللہ کے پیارے حبیب مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام پھر کہتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب پھر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اب مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ قولین کے تاجور نے فرمایا اے ام حرام اب میں نے پھر دیکھا ہے میری امت کا ایک لشکر کیسر روم قسطنطنیہ کی سرحدوں کے اوپر کھڑا ہوا، اسے للکار رہا ہے۔ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ ہوگا، مغفور لہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اسے بھیجنے والے، اس کی قیادت کرنے والے، اس میں جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے اور کئی صحابہ۔ اس جنگ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری موجود تھے، حضرت حسن موجود تھے، حضرت حسین موجود تھے۔ اس لشکر کو بھیجنے والے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مغفور لہم۔ فرمایا اے ام حرام اللہ نے انہیں بھی معاف فرما دیا ہے۔ ام حرام کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے اس لشکر میں بھی شامل فرما دے۔ آپ فرمایا نہیں ام حرام اس لشکر میں تو نہیں ہے، پہلے والے لشکر میں موجود ہے۔ پھر جب یہ پہلا غزوہ ہوا، بحری جہاز تیار ہوئے، ام حرام مدینہ سے دمشق پہنچی، اپنے خاوند کے ساتھ عبادہ بن صامت کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئی، اور واپسی پہ جب جہاز سے اتری اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئی، نیچے گری اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، اس سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اسی مقام کے اوپر انہیں دفن کیا گیا۔ نبی کائنات کی یہ پیش گوئی بھی سچی ثابت ہوئی، ام حرام تو پہلے لشکر میں ہے، دوسرے لشکر میں نہیں ہے، اور پھر یہ پیش گوئی بھی سچی ہے، یقیناً سچی ہے، میرا ایمان کہتا ہے سچی ہے، رب کبریا کی قسم ہے، ساری کائنات کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، آمینہ کے لال کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ امیر معاویہ کا لشکر جس نے سب سے پہلے جہاد کیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔
نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے ممبر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، یہ شہزادہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے اٹھایا اپنے ساتھ بٹھایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے لوگو سن لو یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یصلح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر صلح کروائے گا، فئتین عظیمتین من المسلمین، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا دو بڑی جماعتیں، فئتین دو جماعتیں، العظیمتین بڑی بڑی، من المسلمین مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، ان کی صلح حضرت حسن کروائیں گے۔ یہ پیش گوئی کس نے کی تھی؟ آمینہ کے لال نے کی ہے، کونین کے تاجور نے کی ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی صلح کروائی ہے۔ ایک جماعت حضرت علی المرتضیٰ کی تھی، ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کی تھی، جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کا سبب صرف یہ تھا، کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں تھی، کوئی اناد نہیں تھا، کوئی مخالفتیں بڑی نہیں تھی، کوئی کفر اسلام کی جنگیں نہیں تھی۔ لوگوں کو بہکاؤ نہ، دین سے دور نہ کرو، صحابہ کے بارے میں نفرتیں نہ پیدا کرو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحماء تھے، آپس میں نرم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے محبتیں کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اختلاف ہو گیا، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشتے ختم نہیں ہوتے، اختلافات ضرور ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ اور ہارون میں اختلاف ہوا ہے، موسیٰ نبی نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑا ہے، سر کے بال کھینچے ہیں، کہا ہے ہارون تو نے ان کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا، کہا نہیں نہیں میں نے بچڑے کی پوجا پہ نہیں لگایا، اے میرے ماں جائے میری بات کو تو سن۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے بالوں کو کھینچ رہے ہیں۔ اب بتا، لڑنے والے دو ہیں، اختلاف کرنے والے دو ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک داڑھی کھینچ رہا ہے اور سر کے بالوں کو کھینچ رہا ہے، کیا کہے گا؟ فتویٰ کیا لگائے گا؟ اختلاف ہو گیا ہے، تنازع پڑ گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑے سے کفر اسلام ثابت نہیں ہوتا، صرف اختلاف ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ صرف یہ کہتے تھے جنہوں نے خلیفۃ الرسول کو، رسول اللہ کے دوہرے دماد کو، حضرت عثمان بن عفان کو مسجد نبوی سے روک دیا، جس عثمان نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، جس عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، اس مسجد سے جسے روک دیا گیا، وہ عثمان جس نے مدینہ الرسول کے باسیوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کیا، اس عثمان کو اس کنویں سے پانی پینے سے روک دیا گیا، ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ہاں وہ خلیفۃ المسلمین، وہ امیر المومنین، جس کے بارے میں حدیث اور تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، 50 سے زائد مرتبہ رسول اللہ نے اس بات کا اعلان کیا، اے عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ 50 سے زائد مرتبہ رسول اللہ کی زبان سے جو جنتی ہونے کی بشارتیں پانے والا وہ عثمان جس کے بارے میں نبی کائنات نے تبوک کے موقع پر یہ کہا تھا، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے یا جیسا بھی عمل کرے اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ وہ عثمان نبی کائنات کا دورہ دماد ہے۔ جب دوسری بیٹی رسول اللہ کی انتقال کرتی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا تھا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک بیٹی فوت ہوتی، دوسری تیرے نکاح میں دے دیتا، دوسری فوت ہوتی، تیسری دے دیتا، 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا چلا جاتا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جس نے مال مسلمانوں کے پر لٹایا ہے، وہ عثمان جس نے سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، وہ عثمان کہ جب خلیفہ بنا تھا 22.5 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جب عثمان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے 44.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو جس نے پھیلا دیا، اس عثمان کو آج بے یار و مددگار مدینہ الرسول میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ہاں وہ عثمان جس کی زوجہ کو، جس کی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہے، اور یہ کٹی ہوئی انگلیاں دمشق تک پہنچتی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا ہے، انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں، ان کی زوجہ کی توہین کی گئی ہے۔ یہ مطالبہ تھا صرف معاویہ کا، اے علی
हजरत अमीर मुआविया के हजरत उस्मान के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, फांसी के फंदे पे लटकाया जाए या हमारे सुपुर्द किया जाए, हम खुद इंतकाम लेंगे। बस ये मुतालबा था। इस मुतालबे में तुम्हें मुआविया बुरा लगता है, तुम्हें मुआविया वो याद नहीं है। कौन मुआविया? जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसब नसब का भी रिश्ता था, जिसका ससुराल का रिश्ता भी रसूलुल्लाह के साथ मौजूद था। आज तुझे शर्म नहीं आती मीरे मुआविया पर, उनकी नस्ल पर, उनके आबाओ अजदाद पे लानत करते हुए? तुझे खुदा का खौफ नहीं आता? अमीर मुआविया कौन है? दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ, हजरत अमीर मुआविया का हसब नसब का रिश्ता भी रसूलुल्लाह से है, ईमान का रिश्ता भी है। मैं कहता हूँ कोई भी रिश्ता ना हो, ईमान का रिश्ता ही काफी था। दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, ईमान ले आए, बस ये रिश्ता काफी था। लेकिन रसूलुल्लाह से खानदानी रिश्ता भी मौजूद है। आइए देखिए, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये प्यारे सहाबी हैं हजरत अमीर मुआविया। इनके बाप है हजरत अबू सुफियान, इनके बाप है हरब, हरब के बाप का नाम है अब्द शम्स। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम, उनका नाम अबू सुफियान, ये भी सहाबी रसूल बने। उनके बाप का नाम है हरब, हरब के बाप का नाम है अब्द शम्स, अब्द शम्स के बाप का नाम है अब्द शम्स के बाप का नाम है उमैया, उमैया के बाप का नाम है अब्द शम्स, अब्द शम्स के बाप का नाम है अब्द मनाफ। फिर जरा समात फरमाइए, हजरत अमीर मुआविया के बाप का नाम अबू सुफियान, अबू सुफियान के बाप का नाम हरब, हरब के बाप का नाम उमैया, उमैया के बाप का नाम अब्द शम्स, अब्द शम्स के बाप का नाम अब्द मनाफ। और फिर वालदा की तरफ से देखिए, आपकी वालदा जनाब हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी मुसलमान हुई, साहबिया रसूल बनी, नबी अलैहिस्सलाम की खादमा बनी, रसूलुल्लाह की गुलाम बनी। हजरत हिंदा के वालिद का नाम है उतबा, उनके बाप का नाम है रबिया, उनके बाप का नाम है अब्द शम्स, उनके बाप का नाम है अब्द मनाफ। पांचवी पुश्त में अब्द मनाफ हजरत अमीर मुआविया वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी उनके बाप, उनके दादा अब्द मनाफ है। अब रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा मुबारक देखिए। हमारे प्यारे आका का नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद मोहतरम का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाप का नाम है अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब के बाप का नाम है हाशिम और हाशिम के बाप का नाम है अब्द मनाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ अजदाद में चौथे नंबर पर हजरत अब्द मनाफ आते हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के अबाओ अजदाद में बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी, दोनों तरफ से पांचवी पुश्त में ये शजरा मुबारक जाकर मिल जाते हैं। अब्द मनाफ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अमीर मुआविया का शजरा नसब भी मिलता है। अगर लानत करते हो अमीर मुआविया पे तो तुम्हारी अकल कहाँ चली जाती है? ये अबाओ अजदाद, किसके अबाओ अजदाद पे लानत कर रहे हो? अमीर मुआविया के अबाओ अजदाद भी रसूलुल्लाह के अबाओ अजदाद थे, रसूलुल्लाह के अबाओ अजदाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के अबाओ अजदाद थे। हसब नसब का रिश्ता भी मौजूद है, ससुराल का रिश्ता भी है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ससुराली रिश्ता जनाब अमीर मुआविया के साथ है। हजरत अमीर मुआविया की सकी बहन हजरत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, जिनका असल नाम रमला था, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जोजा थी, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हजरत अमीर मुआविया की बहन रसूलुल्लाह की बीवी है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ ससुराली रिश्ता भी मौजूद है और हसब नसब का रिश्ता भी मौजूद है, ईमान का रिश्ता भी मौजूद है। किस किस रिश्ते से इनकार करोगे? अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर की बिशारतें भी मौजूद है। नबी कायनात के तमाम सहाबा जिन्होंने हालत ईमान में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बिशारतें हासिल की हैं। अगर उनसे कोई खताएं हुई हैं, गलतियां हुई हैं, अल्लाह ने उनके बारे में अपनी रजामंदी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह खाल के कायनात माल के अर्ज़ो समा हमें दिलो जान से नबी कायनात के सहाबा पे फिदा होने की तौफीक अता फरमाए। उनके ईमान को अपने लिए मशअले राह समझे, मियारे ईमान समझे। कुरान का तकाजा भी यही है, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का भी यही तकाजा है। अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अहबाब में से अक्सर अहबाब के इल्म में होगा कि आज हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े बुजुर्ग, यकीनन जिनकी खिदमत एक अहले हदीस की तारीख़ का हिस्सा है, जिन्होंने खिदमत कुरान भी की है, कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी, सहीह बुखारी की शरह लिख रहे थे, 3 जिल्दें
جس کی چھپ چکی ہیں، مزید اس پہ کام جاری تھا۔ شیخ الحدیث حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ تعالی اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ یقیناً یہ اہل حدیث جماعت کا بہت بڑا نقصان ہے، اس دنیا کو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر آخرت کی منزلوں کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دل بڑا مغموم ہے، واقعتاً دل بڑا مغموم ہے کہ پہلے ہی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کی مسندیں آج خالی پڑی ہیں، ان جیسا عالم کوئی نہیں آیا، اور یہ بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ لینے والا پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس صدمے کو من حیث الجماعت میں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو، ان کی نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ان کے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں طلباء آج علماء ہے، شیوخ ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح کا کام لے لے، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔